بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے آپ تمام صحافی حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 15 منٹ تاخیر سے پریس کانفرنس شروع ہو رہی ہے۔ آج کی اس ہنگامی پریس کانفرنس کا مقصد ایک اور کراچی کے خلاف ہونے والی سازش سے پردہ اٹھانا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ 12 سال سے سندھ کے اندر عمومی طور پر سندھ کے ہر شعبے میں جہاں تباہی ہوئی ہے، وہاں خصوصی طور پر شہری سندھ کے تمام شعبے بدترین بدحالی کا شکار ہیں، اور جس نے خاص طور پر اس حکومت نے 2008 سے سیاسی طور پر، انتظامی طور پر اور اپنے من پسند بیوروکریٹس کے ذریعے کراچی اور حیدرآباد کو لاوارث کر دیا۔ کراچی اور حیدرآباد کے وسائل ہڑپ کر گئے ہیں، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کا 2013 کا نظام کے ذریعے ہو، انتظامی قوانین کے ذریعے ہو، یا دیہی سندھ کی بیوروکریسی یا جو دیہی سندھ کی افسر مافیا ہے اس کے ذریعے کراچی کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین صوبائی، قومی اسمبلی اور رابطہ کمیٹی آپ کو آگاہ کرتے رہے۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان ہی ہے جو عملی طور پر نہ صرف آپ ابلاغ عامہ کے ذریعے پاکستان کی عوام کو، خصوصاً سندھ کے شہری عوام کو سازشوں سے آگاہ کرتی ہے، بلکہ میدان عمل میں چاہے وہ پارلیمان ہو، چاہے وہ عوامی عدالت ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ہو، عملی طور پر ایم کیو ایم ہر جگہ، ہر فورم کے اوپر اپنی آئینی، سیاسی، قانونی آواز بلند کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے۔ باقی سیاسی جماعتیں بھی اپنی جمع تفریق کر رہی ہیں، لیکن میں ان کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اوپر سیاست کرنے والوں کو کراچی کے درد کے لیے آواز ملانا ان کا فرض ہے۔ اگر کراچی پہ سیاست کرنی ہے تو کراچی کے وسائل کو بھی، کراچی کے مسائل کو بھی اسی آواز کے ساتھ ملائیں جس آواز کے ساتھ ایم کیو ایم اسے اٹھا رہے ہیں۔ لیکن کراچی کے شہریوں کی دشمنی میں، ایم کیو ایم دشمنی میں، وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ایم کیو ایم مخالف سیاست کر رہی ہیں، وہ در پردہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو در پردہ ایم کیو ایم کے خلاف اور کراچی کے لوگوں کے خلاف سپورٹ کر رہے ہیں۔ آج جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ایک سمری وزیر اعلیٰ صاحب کو بھیج دی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کراچی کے 2 اہم ترین ادارے، ایک کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز اور کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج، سندھ حکومت نے ہتھیانے کا پروگرام بنا لیا، قبضہ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ کے ایم سی جو کہ ایک آٹونومس، ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے، اس کے تحت چلنے والے 2 کامیاب ادارے، کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج جس میں 1650 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں جو کہ ڈاکٹری کی سند حاصل کر رہے ہیں،
جس کا میرٹ پاکستان میں منہ بولتا ثبوت، کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا میرٹ یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی عہدے پہ فائز صدر پاکستان سے لے کر ایم پی ایم این اے تک کوئی وہاں پہ ایڈمیشن نہیں کرا سکتا، اس کا ایک اپنا میرٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ بھی ایڈمیشن نہیں کرا سکتے اگر میرٹ پہ بچے کے نمبر نہیں۔ شاندار میڈیکل کالج ہے کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج۔ پہ دوسرا کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز، جس پہ قبضہ کرنے کے لیے منفی پروپیگنڈا پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے، سوشل میڈیا پر، اور وہ بھی واحد ادارہ ہے جو حکومتی مدد کے بغیر چل رہا ہے۔ دونوں ادارے حکومتی مدد اور گرانٹ کے بغیر چل رہے ہیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ ان کو گرانٹ دے، لیکن جس طرح حکومت نے کے ایم سی کو لنگڑا لولا کر دیا کہ لوگ پینشنوں کے نہ ملنے سے خودکشیاں کر رہے ہوں، کے ایم سی کے سارے ادارے تباہ کیے جا رہے ہوں آہستہ آہستہ، تو اس کا مقصد کوئی کراچی والوں سے محبت نہیں ہے کہ یہ ہارٹ ڈیزیز لے لینا، کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، کراچی والوں سے محبت نہیں، یہ خوفناک سازش ہے کراچی کے خلاف۔ جس طریقے سے کراچی بلڈنگ کنٹرول کو سندھ بلڈنگ کنٹرول کر کے کراچی کے وسائل کو ہتھیا لیا گیا، 100% نوکریاں ہماری کراچی بلڈنگ کنٹرول کی تھیں جو کہ سندھ لگا کر ہمیں اس میں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو میرٹ کے بجائے اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں کراچی لکھا آ رہا ہے، ایک مخصوص پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کراچی سندھ، کراچی سندھ ہے صرف پیسے کھانے کے لیے۔ کراچی بلڈنگ کنٹرول کو سندھ بلڈنگ کنٹرول کر کے لوٹ لو تو کراچی سندھ، کے ڈی اے کو سندھ کی اتھارٹی بنا لو تو کراچی سندھ، ماسٹر پلان کو سندھ ماسٹر پلان بنا لو تو کراچی سندھ، واٹر بورڈ میں پورے دیہی علاقوں کی بھرتیاں کر لو جو کہ کراچی کا ادارہ ہے تو کراچی سندھ، کراچی کا ریونیو 94% ریونیو نیشنل فائنانس کمیشن کے علاوہ ہڑپ کر جاؤ تو کراچی سندھ، کراچی کے جعلی ڈومیسائل پر کراچی کے بچوں کو نوکریوں سے محروم کرو تو کراچی سندھ، کراچی کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس 1650 اسٹوڈنٹس کے اوپر شب خون مارنے کی تیاری کر رہے ہو تو کراچی سندھ، کراچی کراچی ہے اور کراچی کی ایک اپنی علیحدہ انتظامی معاشی خود مختار حیثیت، سرحدی نقشہ بندی کے تحت کراچی کے ساتھ نقشہ بندی، جو کراچی کے ساتھ نقشے بازی ہو رہی ہے وہ منظور نہیں ہے۔ کراچی سندھ ہے تو سندھ کو بھی کراچی ہونا ہوگا، کراچی سندھ ہے تو باقی سندھ کو بھی کراچی کا ہونا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف کراچی سندھ ہے اور سندھ پھر کراچی نہیں۔ سندھ کی دیہی اکثریت کے کرپٹ حکمرانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 اسپتال آپ لے رہے ہیں تو ذرا اپنی کارکردگی بتائیں نا کہ این آئی سی وی ڈی پہ دنیا بھر کے اچھی فیسلٹی، کروڑوں روپے کی امداد، تو یہ اربوں روپے کی کرپشن ایک مشہور و معروف سیاسی شخصیت کے بھائی کے خلاف کیوں چل رہی ہے؟ این آئی سی وی ڈی کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کے خلاف نیب کی کرپشن کیوں چل رہی ہے جب اتنا اچھا اسپتال چل رہا ہے، پورا پاکستان تعریف کر رہا ہے؟ یہ لاڑکانہ سے سارے مریض سول اسپتال اور جنا اسپتال کیوں آ رہے ہیں؟
یہ کیوں سی ٹی اسکین مشینیں خراب ہیں ہماری سول اسپتال کی؟ یہ کیوں لیب فیسلٹی نہیں ہے؟ کروڑوں روپے کی ادویات ہیں لیکن اسپتالوں میں موجود نہیں ہیں جو سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہیں، چاہے وہ سول اسپتال ہو، چاہے وہ قطر اسپتال ہو، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ لیاقت آباد ہو، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ نیو کراچی ہو۔ کسی ایک اسپتال میں آپ کو 2 بجے کے بعد ڈاکٹر اور پیشنٹ دونوں نہیں ملیں، کسی ایک اسپتال میں آپ کو دوائیاں نہیں ملیں گی، کسی ایک اسپتال میں آپ کو رات کو ایکس رے کی فیسلٹی نہیں ملے گی۔ اور سندھ گورنمنٹ اسپتالوں کا حال یہ ہے کہ ایمرجنسی میں پیشنٹ چلا جائے تو بلڈ پریشر کا آلہ بھی نہیں، کہ بھی پتہ کر لیں کہ اسے بلڈ پریشر ہے بھی کہ نہیں۔ تو جب اپنے اسپتالوں کا یہ حال ہو اور آپ کے وزراء اور قائدین دبئی اور لندن سے کم علاج نہ کراتے ہوں، تو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ادارے جو کراچی کی عوام کو خدمت کر رہے ہیں ان کو تو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اس پہ بھی قبضہ کرنا ہے، اپنی من پسند بیوروکریسی اور ڈاکٹر مافیا دیہی سندھ سے لا کر اس پہ مسلط کرنی ہے۔ ایک اسپتال سندھ گورنمنٹ کا مجھے گورنمنٹ آف سندھ دکھا دے جو گورنمنٹ آف سندھ اپنے وسائل سے چلا رہی ہو، جس میں 1 روپے کا چندہ نہ ہو، 1 روپے کی این جی او نہ ہو۔ ایک اسپتال نہیں ہے پورے صوبے میں، پورے صوبے میں۔ میری بات کے جواب میں اگر موصوف وزیر اطلاعات یہ بات کہنا چاہتے ہیں تو میں نے کہتا ہوں اپنا استعفیٰ رکھ کے بات کیجیے گا پریس کانفرنس میں، اپنا استعفیٰ رکھ کے بات کیجیے گا۔ مجھے ایک اسپتال پورے صوبے میں دکھا دیں جو سندھ گورنمنٹ کے فنڈ سے چل رہا ہو اور بہترین چل رہا ہو، ایک اسپتال۔ تو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں جو قبضے کی سازش ہے، میں میڈیا کے ذریعے کراچی کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کوئی موقع نہیں چھوڑتی کراچی پہ قبضہ کرنے کا۔ آج ایڈمنسٹریٹر موجود ہیں، کسی ایک ایڈمنسٹریٹر نے کوئی کام نہیں کیا کراچی کی گلیوں میں۔ 6 کے 6 ایڈمنسٹریٹر اور کماڑی ضلع سمیت آپ کو ایک ایڈمنسٹریٹر جس کی کارکردگی بتا دیں جو یہاں پہ بیٹھے سوائے منتلی بھتے چل رہے ہیں کراچی کے شہریوں کو۔ اور ایک اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو مجھے یاد آ گئی، کراچی کی بیٹی نمرا بیگ کو گولی لگی تھی اور وہ عباسی شہید اسپتال گئی تھی اور اس کے سر میں گولی لگی تھی۔ میرے ایک وزیر نے بڑا شرمناک بیان دیا تھا، کہنے لگے عباسی میں سر میں گولی لگی، یعنی وہ کیونکہ عباسی چلی گئی اور عباسی میں سر میں گولی لگی اور گولی نکال نہیں سکے تو ہم ایسے کرتے ہیں عباسی کو سندھ گورنمنٹ میں لے لیتے ہیں۔ نمرا کے قتل کے اوپر وہ موصوف وزیر کا شرمناک بیان ریکارڈ پر ہے کہ نمرا کے سر میں گولی لگی ہے اور اس کی ڈیتھ عباسی میں ہو گئی۔ ڈیتھ تو پہلے ہوگی، سر میں گولی لگنے کے بعد کون بچتا ہے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی سر میں گولی لگی، سر میں گولی لگنے کے بعد تو پھر کوئی اللہ کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ بچے؟ تو وہ بیچاری مری ہوئی حالت میں نمرا چلی گئی تو ایک وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ عباسی کو اس بہانے ہم ہتھیار لیتے ہیں کیونکہ نمرا کے سر سے گولی نہیں نکلی، نمرا سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ آج بھی نمرا کی بات دھکے کھا رہی ہے عدالتوں میں۔ شرم آنی چاہیے حکومت کو جو ہمارے اسپتالوں کو ہتھیانے، ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھیلنے کہ خوفناک سازشیں کراچی کے خلاف کر رہے ہیں۔ اسی طرح جہاں دوسرے اسپتال کے ایم سی کے لینے چاہتی ہے تو اس میں عباسی کا میں نے نام لیا، سوبراج میٹرنیٹی ہوم اور گزدر آباد جنرل ہاسپٹل، اس کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ میں آخر میں صرف یہ کہوں گا،
عملی طور پر صرف اور صرف ایم کیو ایم پاکستان ہے جو کھڑی ہے. تم جعلی ڈومیسائل بناؤ، اب بنا کے دکھاؤ، اب بنا کے دکھاؤ جعلی ڈومیسائل. 2,000 میں بٹ رہے تھے نا جعلی ڈومیسائل، بنا کے دکھاؤ. ہم عدالت میں گئے ہیں، عدالت سے ہم نے اپیل کی، تم نے سیسی میں اپنے من پسند گاؤں گوٹوں کے لوگ لا کے بھرتی کیے اپنے جیالے، ہم نے عدالت سے رکوا دیا، فیصلہ ہمارے حق میں آیا، تم ایک نوکری نہیں کر سکے سیسی میں. کل ملیر پہ اسٹے لیا ہم نے، ہمیں اسٹے نہیں ملا لیکن نوٹس ہو گیا. ملیر میں 800 نوکریاں کی تھی، ہم نے وعدہ کیا تھا اگر کراچی کی نہیں ہوگی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی. یہ 2 اسپتالوں کے خلاف اگر سازش بندی ہوئی تو اس کو بھی عدالت میں جائیں گے. میں حکومت کو چیلنج کرتا ہوں، تمہیں نہیں لینے دیں گے کراچی کا ادارہ، عدالت سے بھی روکیں گے، ضرورت پڑی تو عوامی رد عمل بھی دیں گے. اگر اس شہر کا حق نہیں ملے گا، اس شہر کے نوجوانوں کو، اس شہر کے رہنے والوں کو، چاہے وہ کسی بھی قومیت کا ہو، تو متحدہ قومی موومنٹ ایک مضبوط دیوار بن کے کھڑی ہے. عدالتوں میں بھی، سینسس پہ بھی دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ، نوکریوں پہ متحدہ قومی موومنٹ، کراچی کی تعمیر اور ترقی کے لیے وفاق سے متحدہ قومی موومنٹ کے معاہدے آپ کے سامنے. تو صرف ایم کیو ایم ہی سندھ کے شہری علاقوں کا مستقبل بدل سکتی ہے. اور باقی کراچی میں رہنے والی جماعتوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، بشمول ہماری حریف جماعتیں تمام، ایم کیو ایم سے جو بغض رکھنا آپ کو رکھیں، لیکن کراچی کے اداروں کو بچانے کے لیے ایم کیو ایم کا ساتھ دیں. پیپلز پارٹی کی بی ٹیم نہ بنے. یہ اسپتال کراچی کے ہیں، یہ اسپتال نعمت اللہ صاحب کے دور میں بھی چلتے رہے تھے، یہ اسپتال ایم کیو ایم کے ناظم کے دور میں بھی چلتے رہے. تو صرف ایم کیو ایم کی وجہ سے اپنے اداروں کو مت اجاڑیں. یہ 1650 بچے جو میڈیکل ڈاکٹر بن رہے ہیں، یہ میرے آپ کے شہر کے بچے ہیں، کوئی سفارشی نہیں ہے. غریب ماں باپ کے بچے ہیں جو ڈاکٹر بن رہے ہیں، ان کا مستقبل سے کھیلنا بند کریں. تو آج کی اس پریس کانفرنس سے حکومت کو یہ متنبی کرنا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ یہ صرف پریس کانفرنس نہیں ہے، یہ آپ کے خلاف جمہوری طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر جو جنگ ہم نے جاری رکھی ہے، وہ جنگ میں ایک محاذ ہم اور آپ کے خلاف کھولنا ہے. جتنے جگہوں پہ آپ حملے کریں گے، ہم آپ کو جمہوری، آئینی، قانونی طور پر آپ کے ہر حملے کو پسپا کریں گے. شکریہ. بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، کراچی کے لڑ رہے ہیں. کراچی سے منتخب ہونے والے وفاقی وزیر ہیں جن کے پاس شکل کا محکمہ ہے. آپ کی وفاقی حکومت نے ابھی ایک کچھ دنوں پہلے اسامیاں وہاں اناؤنس کی تھی، اور اس میں اشتہار میں تھا کہ کراچی والے اس سے حصہ لیں گے. اس پہ آپ کیا فرمائیں؟ رکوا دی ہے نوکری، وہ نوٹیفیکیشن روک دیا گیا. ہم نے اس پہ وفاقی وزیر سے بات کی تھی اور پورٹ قاسم کا حوالہ دے رہے ہیں. تو پورٹ قاسم کے وہ اشتہار روک دیا انہوں نے، اور اس کی انہوں نے جو بھی وجہ بتائی تھی، ہم نے انہیں کہا کہ جب بھی ہوگی کراچی کی نمائندگی ہر شعبے میں ہوگی. اور اسی طریقے سے نیب نے ایک اور لیٹر جعلی ڈومیسائل کے لیے شہزاد اکبر صاحب نے نیب کو لکھا ہے، اور یہ بھی ہم وفاقی حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اور یہاں عدالتوں میں بھی ہم آپ کے سامنے ہیں کہ ناانصافی کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی محکمے میں ہو، میرٹ کے خلاف کہیں بھی کوئی فیصلہ ہو، اس کے خلاف نیب سمیت عدالت کو از خود نوٹس لے کر اس کے خلاف فیصلہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم 2 سال سے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جعلی ڈومیسائل کا فیصلہ ہی نہیں آ رہا، اور ادھر دیو مار 4.5 بھرتیاں ہوئی چلے آ رہی ہیں، بھرتیاں ہوئی چلے آ رہی ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم ہونے نہیں دیں گے. لیکن عدالتوں کو بھی ہماری داد رسی کرنی ہے، عدالتوں سے بھی ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں. اور کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، یہ کوئی پروفیشنل وکیل لاکھوں روپے لے کے نہیں لڑ رہے، یہ کراچی کے غریب لوگ ہیں جو کہ جا کے عدالتوں میں ایز اے پٹیشنر کھڑے ہیں.
حکومت کے جو صوبائی ترجمان ہیں انہیں تنخواہ اس بات کی ملتی ہے کہ وہ اپنے شہر کے جماعت، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی، اپنے محلے دار، ان کے خلاف وزیر اعلیٰ سندھ کی نہ صرف چاپلوسی کریں بلکہ ہر جگہ اپنے شہر کو لیٹ ڈاؤن کرنے، ڈی گریڈ کرنے کے لیے، اپنی تنخواہ پکی کرنے کے لیے بڑے بڑے بلند بان دعوے کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ ان کا مستقبل اچھا ہو، لیکن مجھے نظر تو نہیں آتا سیاسی، اور ابھی انہیں بڑا سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے۔ ایم کیو ایم نے تسلیم نہیں کیا۔ ایم کیو ایم نے وفاقی کابینہ میں امین الحق صاحب نے بحیثیت وزیر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جس طرح قائم مراد علی شاہ نے سی سی آئی میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اچھا، یہاں مراد علی شاہ صاحب ہیرو ہیں کیونکہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کر لیا، اور جو ایم کیو ایم کے وزیر انہوں نے کابینہ میں تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ مردم شماری تو سی سی آئی نے بھی تسلیم کی ہے۔ کہہ دیں مجھے حکومت کا نمائندہ کہ جناب نہیں تسلیم نہیں، بھائی اکثریتی ووٹ سے مردم شماری کو سی سی آئی نے تسلیم کیا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب نے اگر اختلافی نوٹ لکھا ہے تو بڑا اچھا کام کیا ہے۔ یہی اچھا کام امین الحق صاحب نے بھی کیا ہے۔ اس سے اچھا کام ایم کیو ایم نے یہ کیا ہے کہ جب یہ مردم شماری شروع تھی تو ایم کیو ایم کورٹ میں چلی گئی تھی۔ اس سے اچھا کام ایم کیو ایم نے یہ کیا کہ وزیر اعظم کو بھی کہا کہ اس میں آپ پٹیشنر بنیں۔ اس سے اچھا کام ایم کیو ایم نے یہ کیا کہ 3 دن پہلے سپریم کورٹ نے ایم کیو ایم کی گزارشات اور تحفظات کے اوپر سی سی آئی کو ڈائریکشن دی ہے کہ اس پہ فیصلے کرو۔ کراچی کی عوام کو سچ بولو۔ مراد علی شاہ صاحب نے اختلافی نوٹ لکھ دیا، بنگڑے ڈال رہے ہیں۔ وہ بھائی یہ بنگڑے امین الحق صاحب نے بھی ڈلوائے نا اختلافی نوٹ ڈال کے۔ اگر اختلافی نوٹ ڈالنے کے بعد کیا مردم شماری منظور نہیں ہوئی؟ سوال ہے میرا سندھ حکومت کے نوجوان ابھرتے ہوئے ترجمان سے، بتا دیں مجھے وہ منظور ہو گئی نا۔ لیکن ایم کیو ایم کا کارنامہ ہے کہ 2023 میں نئی مردم شماری ہوگی۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے، پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ مردم شماری کراچی کی ہمیشہ غلط ہوتی رہی، دوبارہ پہلی دفعہ نئی مردم شماری 10 سال کے دورانیے کو نظر انداز کرتے ہوئے 2023 میں ہوگی، اور 2022 میں اس کا بجٹ رکھا جائے گا۔ یہ ہیں ایم کیو ایم کے کارنامے، اور اگر کوئی آئینی قانونی طور پر اس پہ بحث کرنا چاہتا ہے تو حاضر۔ ایم کیو ایم کی ایک ہی غلطی ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ 18ویں ترمیم پہ سچے دل سے سپورٹ کر دیا۔ کراچی کی ترقی میں آج 18ویں ترمیم رکاوٹ ہے۔ وفاق کے تمام ترقیاتی پیکیجز میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہتھیار 18ویں ترمیم رکاوٹ ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں ترقی نہیں کرنا چاہتی۔ لیاقت آباد میں جلسہ کیا تھا، وعدہ کر کے گئے تھے چیئرمین صاحب، لیاقت آباد کی ایک سڑک نہیں بنائی اب تک۔ جہاں جلسہ کیا تھا ٹنکی گراؤنڈ میں، اس گراؤنڈ کی ٹنکی بنا دیتے، ٹنکی گراؤنڈ کی ٹنکی بنا دیتے نہیں۔ اب سنا ہے کہیں اور جلسہ ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں وہاں کتنی سڑکیں بنتی ہیں اور کتنا کام ہوتا ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن سندھ کے شہری دشمن ادارہ ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے جتنے اراکین ہیں
وہ پاکستان دشمن ہیں، ان کا عملی طور پر وہ پاکستان دشمنی کر رہے ہیں، ان کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں، ان کے خلاف بے قاعدگیوں کے چارجز ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، عدالت سے اگر کسی کے خلاف فیصلہ آ جائے نا گرفتاری کا، چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن کے خلاف ہیں، وہی ہے چیئرمین کا، تو وہ اس کا مطلب ہے پاکستان کی عدالتوں میں مجرم ہے، پاکستان کا مجرم ہے. اور سندھ پبلک سروس کمیشن میں اگر کوئی ایک آدھ ممبر ہمارا بیٹھا ہوا ہے تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں اپنے ضمیر کے مطابق استعفیٰ دے کے سندھ پبلک سروس کمیشن کی اس پوسٹ کو لات مار کے کراچی کے لوگوں کے لیے باہر آ جائیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، میں اس ایک ممبر سے کہنا چاہتا ہوں جو سندھ پبلک سروس کمیشن میں کراچی کے بچوں کی خاطر، کراچی کی بیٹیوں کی خاطر، خدا را آپ اس سندھ پبلک سروس کمیشن جو ہمارا دشمن ادارہ ہے، ایک ممبر اس میں موجود ہے اربن سندھ کا، میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ بھی لات مار کے باہر آ جائیں اور بہت جلد سندھ پبلک سروس کمیشن کے خلاف بھی ہم عدالتوں میں جائیں.